السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں کا سبق نمبر 2 جو ناول ہے اس کے صنف نگار جو ہیں، مصنف جو ہیں، شمس العلماء مولوی نذیر احمد کی حالات زندگی اور ادبی کارنامے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ناول کے اوپر آدھارت جو ہے یہ ویڈیو نمبر 2 ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے ہر ایک لیسن کو، جو آپ کا نثر کا ہر کوئی لیسن ہے، اس کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم صنف کا نوٹ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مصنف کا نوٹ بیان کرتے ہیں، اور آپ کی درس نصاب میں جو سبق شامل ہے وہ تیسرے پارٹ میں آتا ہے، اور لاسٹ پارٹ میں ہم سبق میں لیے گئے جو درسی سوالات و جوابات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، چینل پر آلریڈی کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں تاکہ آپ کے پاس جو بھی ہماری ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی ملے، اور آپ پلے لسٹ میں جا کر باقاعدہ طور پر اپنی کلاس کے ساری ویڈیوز جو ہیں اور ان کے درسی سوالات اور جوابات جو بھی ہیں وہ آپ باقاعدہ طور پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ شمس العلماء مولوی نذیر احمد، ان کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے۔ پیارے بچوں، شمس العلماء مولوی نذیر احمد ریہڑ مورخہ 6 دسمبر 1832 عیسوی میں تحصیل نگینہ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، جو یو پی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ آپ ایک درویش صفت انسان تھے۔ آپ عالم دین اور مترجم قرآن بھی تھے، یعنی کہ قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا۔ مولوی نذیر احمد اردو کے مشہور ادیب اور ناول نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے بلند پایہ خطیب اور مقرر بھی ہیں۔ خطیب ہوتے ہیں خطبہ دینے والے، یعنی کہ تقریر کرنے والے، مقرر بھی ہوتا ہے تقریر کرنے والا، جو لکھتے بھی نہیں تھے بلکہ تقریر بھی بڑی شاندار کرتے تھے۔ دینی عالم تھے، تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کر رکھی تھی۔ مولوی نذیر احمد نے ابتدائی تعلیم مکتب کے علاوہ گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ تو پیارے بچوں، مکتب ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، تو کچھ تعلیم انہوں نے مکتب سے حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے گھر سے، کیونکہ ان کے والد مکرم بھی وقت کے بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ دلی چلے گئے اور وہاں مولوی عبدالخالق کی شاگردی میں رہے۔ مولوی نذیر کچھ عرصہ بعد دہلی کالج میں داخلہ لے لیا اور باقی تعلیم باقاعدہ طور پر وہاں سے حاصل کی۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد دہلی میں ایک کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور باقی جو تعلیم تھی وہاں سے حاصل کی۔ تعلیم کے دوران، جو کالج کی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اس کے دوران انہوں نے عربی ادب، فلسفہ اور ریاضی میں مہارت حاصل کی۔ ریاضی سے مراد میتھمیٹکس کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس میں وہ کافی مہارت حاصل کر گئے، اور پنجاب، محکمہ پنجاب جو ہے، یعنی کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو تھی، اس کے محکمہ تعلیم میں، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں 25 روپے ماہوار پر استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ ان کی سیلری 25 روپے مہینہ ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ آج سے 150 سال پہلے کی بات ہے، تب 25 روپے اور آج کی 30-40 ہزار روپے کی سیلری ایکول ہوتی تھی۔ استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے، اور پھر ترقی کر کے ڈپٹی انسپیکٹر مدرس جو تھے کے عہدے پر مقرر ہوئے۔ پھر اسکولوں کو انسپیکشن کا کام جو تھا ان کے ہاتھ میں آیا، اسکولوں کو چیکنگ وغیرہ کرنا۔ اس کے بعد تعزیرات ہند ایک کتاب ہے جس کا انہوں نے ترجمہ اردو میں کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، حکومت نے خوش ہو کر اسی چیز کو حکومت نے انہیں تحصیلدار بنایا۔ ٹھیک ہے بچوں، مجسٹریٹ کا عہدہ انہیں دیا، اور اس کے بعد افسر بندوبست کے عہدے پر فائز کیے، جس کو مینجمنٹ آفیسر کہا جاتا ہے، اور پھر 1863 میں ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے۔ ٹھیک ہے سب بچوں، جس کو ہم بولیں گے ڈپٹی کلیکٹر، مطلب ڈی سی بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آپ نے انگریزی حکومت کی ملازمت جو ہے وہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد آپ نے انگریزی حکومت کی جو ملازمت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور نظام حیدرآباد کی سرکار میں ملازم ہو گئے، جو حیدرآباد کے نظام تھے، ٹھیک ہے، ان کے تحت ملازم ہو گئے، اور ترقی کرتے کرتے اعلیٰ ممبر مال ہو کر، یعنی کہ جس کو ہم کہیں ممبر مال ہونا ہوتا ہے اس وقت کا فائنانس منسٹر ہونا، ٹھیک ہے بچوں، ہو کر 1700 روپے تنخواہ لینے لگے۔ تو 1700 اس وقت کی بہت بڑی تنخواہ ہے بچوں، یہ لاکھوں میں ہے، آج کے لاکھوں میں ہے۔
اس کے بعد سالار جنگ کی وفات کے بعد دہلی آئے اور زندگی کا باقی حصہ جو تھا تصنیف و تالیف اور سر سید احمد خان کے ساتھ قومی خدمت میں گزارا۔ سر سید احمد خان تب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھ چکے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے باقی لوگوں کی خدمت میں لگے رہے اور آخر کار 1912 میں وفات پائی اور اس کے بعد 1912 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولوی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ انہوں نے اپنی ناولوں میں زندگی کے جیتے جاگتے ثبوت پیش کیے ہیں۔ ان کے ناول کے موضوعات مذہبی اور اخلاقی اور معاشرتی اصطلاح پر مبنی ہیں۔ وہ جنرلی اپنی جو ناولز ہیں ان کے اندر جو ہے مذہبی موضوعات، اخلاقی، معاشرتی اصطلاح، معاشرے کو کیسے درست کیا جائے، سوسائٹی کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس طرح کے ناولز انہوں نے لکھے ہیں۔ آپ نے اپنے ناولوں کے ذریعے مسلمانوں کی زندگی کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی اور نصیحت کے انبار لگا دیے، ان کو تقریروں سے سمجھایا، کتابوں سے سمجھایا، ٹھیک ہے بچوں، کہ اپنی زندگی کو سدھارو، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلا ناول مرات العروس لکھا جو کہ باقاعدہ پہلا ناول کہا جاتا ہے اردو کا، ٹھیک ہے بچوں، اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ دوسرا ناول بنات النغش ہے جو اپنی لڑکیوں کے لیے لکھا، ٹھیک ہے بچوں۔ تیسرا ناول جو ہے توبۃ النصوح ہے جو 1877 عیسوی میں شائع بھی ہوا۔ یہ مولانا کا سب سے بہترین ناول اب تک کا مانا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور ناول فسانہ مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ ابن الوقت اور روپا جو ہے بھی قابل ذکر ہیں۔ تو یہ بہت عظیم ترین جو ناولز ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں۔ نذیر احمد کے تمام ناول جو ہیں اگر ہم مقصد اور اصلاح یا موضوع تعلیم اور دینداری سے متعلق ہیں تو ان کے جو ناولز تھے ان میں ایک اچھا خاصا مقصد بیان کیا جاتا تھا، اصلاح یعنی کہ نصیحت کی جاتی تھی، کسی موضوع تعلیم یعنی کہ تعلیم کے موضوع پر انہوں نے ناولز لکھے، اور دینداری اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھے ناولز تیار کیے۔ آپ کے ناولوں میں تعلیمی انداز غالب ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایجوکیشن کے اوپر بہت دسترس حاصل تھا۔ ہر کردار کا نام کسی اخلاقی صفت پر رکھا گیا ہے۔ اب اگر مرات العروس پڑھو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے وہ چیزوں کو بنتے تھے اور کیسے کس کردار سے اس کی تلافی کرتے تھے، اس کردار کی حرکت کیسی ہوتی ہے اور گفتگو اس صفت کے مطابق اور موافق ہے۔ ان کے ناولوں کا سب سے بڑا کارنامہ اصلاح معاشرہ ہے، یعنی کہ جو سوسائٹی کی اصلاح ہے وہ کیسے کی جائی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ناول لکھی تھی، بہت مشہور ناول مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں کی زبان نہایت سادہ، سلیس اور آسان ہے، بہت آسان لینگویج میں لکھتے تھے کہ نارمل لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ البتہ عربی، فارسی اور انگریزی کے الفاظ کا استعمال ان کے ناولوں میں بہت پایا جاتا ہے۔ وہ عربی کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے، ہم پڑھیں گے اور مزاحدار لٹ گئی میں یہ ساری چیزیں ناولوں میں بہت پایا جاتا ہے۔ انہوں نے دلی کی زبان اور محاورے استعمال کیے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر جس ایریا سے بلانگ کرتا ہے وہاں کس کنٹیکسٹ میں بولی جاتی ہے تو وہ اس کے کچھ مصرے بھی استعمال کرتے تھے اپنی رائٹنگ میں۔ وہ اپنے ذخیرہ الفاظ کو اس ترتیب سے کام میں لاتے کہ ان کی عبارت میں ایک خاص نثری آہنگ پیدا ہو جاتا تھا۔ وہ اس طرح سے لکھتے تھے کہ بہت مزہ آتا تھا ان کی عبارتیں پڑھ کے، اور محاورات جو ہوتے تھے، ضرب المثال، مثالیں دے کر سمجھانا، روزمرہ اصطلاح ہونے والے جو الفاظ تھے جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتے تھے، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بے تکلف استعمال سے عبارات میں چاشنی، مطلب اب آسان ورڈز آپ استعمال کر رہے ہو اور اس کو بڑے پیٹرن میں استعمال کر رہے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان بنتا ہے، اور جو قاری ہوتا ہے یعنی پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ان کا طرز بیان نہایت صاف، واضح اور زوردار ہے۔ تو یہ پیارے بچوں ان کا جو طرز بیان تھا وہ صاف تھا، شدھ الفاظ لکھتے تھے، بہت آسان طریقے میں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ساری ان کی زندگی کے جو حالات ہیں اور ادبی کارنامے ہیں ان کے اوپر ایک نوٹ ہے۔ تو پیارے بچوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جس میں ہم بات کریں گے آپ کی درسی نصاب میں شامل جو ناول ہے اور مزاحی دار لٹ گئی، اس کا ہم انشاءاللہ رحمان ریڈنگ کریں گے اور آپ کو لائن بائی لائن ہر ورڈ سمجھائیں گے۔ تو پیارے بچوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔